صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ کتاب الاذان، آج کا باب ہم پڑھیں گے الکلام فی الاذان، دوران اذان بات کرنے کا بیان۔ وَتَكَلَّمَ سلیمان بن سرد فی اذانہ، سلیمان بن سرد نے اپنی اذان کے دوران گفتگو کی۔ وقال الحسن، اور حسن بصری نے فرمایا لا بأس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم، کہ دوران اذان یا اقامت اگر ہنسی آ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ باب ہے کہ اذان دیتے ہوئے مؤذن کوئی گفتگو کر سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، اور اگر اسے ہنسی آ جائے تو کیا اس سے اذان خراب ہو جائے گی؟ اس باب میں امام بخاری جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے اذان باطل نہیں ہوگی اور اذان کے مقصد میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ حدیث ہے 591، اور یہ حدیث عبداللہ بن حارث سے روایت ہے۔ عبداللہ بن حارث عن عبداللہ بن حارث قال، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں خطبنا ابن عباس فی یوم ردغ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیچڑ کے دن وہ ہمیں خطاب فرما رہے تھے۔ فلما بلغ مؤذن، جب مؤذن آیا حی علی الصلاۃ، یعنی وہ خطاب کر رہے تھے تو اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی، اور جب وہ یہاں پہنچا حی علی الصلاۃ فامرہ ان ینادی، تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ کہے، آواز لگائے الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ فنظر القوم بعضهم الی بعض، تو لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا فعل ھذا، یہ کیا تھا، من هو خیر منہ، جو اس سے بہتر تھا، یعنی مجھ سے بہتر یا ہم سے بہتر تھے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانھا عظمۃ، اور وہ ذات جو ہے ہم سے بہتر اور برتر تھی اور افضل تھی، اور یہ کام افضل ہے۔ یعنی جب انہوں نے مؤذن سے یہ کہا کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ تم الصلاۃ فی الرحال کہو، تو لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے تعجب کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کہی تھی جو ہم سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک ایسا ہی موقع تھا جب بارش تھی، تیز بارش تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن سے کہا تھا کہ وہ آواز لگائے الصلاۃ فی الرحال، یعنی نماز اپنی قیام گاہوں پر ادا کر لو، اس لیے کہ بارش برس رہی ہے اور کیچڑ ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اذان کے دوران انہوں نے کوئی دوسری بات کی، اذان کا کلمہ تو نہیں ہے الصلاۃ فی الرحال۔ تو امام بخاری کا خیال ہے کہ اذان کے دوران اگر اس طرح کی کوئی بات کرنی پڑے تو اس سے اذان باطل نہیں ہوگی۔ یہ جو بات ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یہ کہا جائے کہ نماز گھروں میں پڑھ لو، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایسا کیا تھا۔ البتہ اختلاف علماء کا اس کے درمیان ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے کے بعد، اذان مکمل کرنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ الصلاۃ فی الرحال، یا یہ آواز جو ہے یہ اسی کے دوران لگائی جائے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہا جائے گا اور اس کی بجائے یہ کہا جائے گا۔ تو حضرت ابن عباس تو کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہ کہا جائے، کیونکہ جب یہ کہہ لیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر یہ تو کہہ لیا کہ بھی نماز کی طرف آ جاؤ، اور بعد میں الصلاۃ فی الرحال کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بجائے یہ کہا جائے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے علماء ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اذان تو پوری دی جائے اور اذان مکمل کرنے کے بعد کہا جائے کہ الاصل فی الرحال، کہ نماز گھروں میں پڑھ لو۔ تو دونوں چیزیں موجود ہیں، بعض علماء اس پہ عمل کرتے ہیں اور بعض اس پہ کرتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کے مطابق حضرت ابن عمر کا مسلک جو ہے وہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے کہ اذان کی تبدیلی کا باعث ہم نہ بنے، اذان ویسے ہی کہیں جیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے نا، ہمارے ہاں ایسا نہیں کہا جاتا، اس رخصت پہ عمل نہیں کیا جاتا، لیکن حرم میں ابھی بھی ایسا کہا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مسجد نبوی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب تیز بارش تھی تو مسجد نبوی سے اذان کے بعد یہی کہا گیا کہ الصلاۃ فی الرحال، کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں اور بارش میں مسجد نہ آئیں۔ ابن عمر کا مسلک یہی ہے کہ اگر مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آ گئے ہیں مسجد اب، اور اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، اور اگر گھر میں نماز کوئی پڑھنا چاہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کی بھی گنجائش موجود ہے۔ دین اسلام آسانیوں کا دین ہے، اور
آسانیاں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان آسانیوں کو ہمیں بوقت ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره، نابینا شخص کے اذان کہنے کا جواز جبکہ اس کے پاس کوئی ایسے شخص ہو جو اسے وقت کے بارے میں بتا دے۔ حدیث ہے 592، اور یہ حدیث عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال جو ہیں یہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، بس کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں، یعنی ابن ام مکتوم کی اذان تک تم کھا پی سکتے ہو۔ ثم قال، پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، وکان رجلا اعمى، کہ عبداللہ بن عمر ایک نابینا شخص تھے، لا ینادی، وہ اذان نہیں دیتے تھے، حتی یقال له، جب تک کہ انہیں کہا نہیں جاتا تھا، اصبحت اصبحت، کہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے۔ یہاں دو اذانوں کا ذکر ہے، ہمارے ہاں دو اذانوں کا رواج نہیں ہے، حرم میں مکہ میں اور مدینہ شریف میں ابھی بھی دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان تہجد کے وقت ہوتی ہے یا سحری سے پہلے ہوتی ہے، رات میں ہی ہو جاتی ہے، جو عموماً تہجد کے لیے بلاوا ہوتا ہے، یا آگے ہم پڑھیں گے حدیث کہ وہ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں وہ آرام کے لیے چلے جائیں، یا اگر رمضان ہے تو جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ سحری کے لیے اب چلے جائیں، سحری کھا لیں، اور دوسری اذان ہوتی ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہاں پہ باب تو یہ ہے کہ نابینا شخص اذان دے سکتا ہے، لیکن نابینا کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی بتانے والا ہو کہ صبح ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ شریف میں جو ڈیوٹی لگائی تھی کہ رات کے وقت یعنی فجر سے پہلے جو اذان ہوتی تھی اس کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سحری کے وقت سحری سے پہلے اذان دیتے تھے، سحری کی تیاری کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابن ام مکتوم فجر کے وقت اذان دیتے تھے، اور وہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر مؤذن نابینا ہے تو اس کے ساتھ اطلاع دینے والے لوگ موجود ہونے چاہیے، اور اطلاع دینے والا قابل اعتماد ہو تو نابینا شخص اذان کہہ سکتا ہے۔ تو اگلی حدیث اس باب میں جو ہے طلوع فجر کے بعد اذان کا بیان، الاذان بعد الفجر، یعنی بالکل فجر کا وقت ہو گیا ہے، طلوع ہو گئی ہے فجر، تو اس وقت جو اذان کہی جاتی ہے اس کا بیان۔ 593 حدیث ہے، اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر، یہ گولڈن چین جو ہم کہتے ہیں، عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر قال اخبرتنی حفصہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا، انہوں نے ذکر کیا عبداللہ بن عمر کی بہن حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت حفصہ نے بیان کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اذا اعتکف المؤذن للصبح، کہ جب مؤذن صبح کی اذان دے چکا ہوتا، اذان دے کے بیٹھ چکا ہوتا یا کھڑا ہوتا، تو وبدأ صبح، اور صبح شروع ہو جاتی، صلی رکعتین خفیفتین، تو 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، قبل ان تقام الصلاۃ، اس سے پہلے کہ جماعت کھڑی ہوتی۔ تو حضرت حفصہ ام المومنین تھی، اور ان سے بہت ساری حدیث روایت کی گئی ہیں، بہت سی حدیث انہوں نے بیان کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، یہ بھی ماشاءاللہ عالمہ تھیں، تقریباً 60 حدیث ان سے منقول ہیں، اور امہات المومنین جو ہیں بہت سارا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں بتاتی ہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر کو بتائی کہ فجر کے وقت جب مؤذن اذان دے چکا ہوتا تھا، اذان دے کے وہ ایک جگہ ٹک جاتا تھا، فجر ہو جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ یہ 2 رکعت کون سی ہیں؟ یہ 2 رکعت 2 سنت ہیں فجر کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ 2 رکعتیں خفیف ہوتی تھیں یعنی ہلکی ہوتی تھیں۔ تو فجر کی سنتوں میں بالکل چھوٹی صورتیں پڑھنا مسنون یہی ہے کہ بالکل ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس میں لمبی قرات جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ فرضوں سے قبل 2 رکعت ادا کرنا سنت ہے، اور مؤذن جو ہے وہ طلوع فجر سے قبل بیدار ہو کے اذان کے لیے اسے انتظار کرنا چاہیے، اور جو ہی فجر طلوع ہو اسے اذان کہہ دینی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 594،
اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن عائشہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین، وہ بھی یہی بات کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے بین النداء والاقامۃ من صلاۃ الصبح، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ 2 سنت کا بیان ہے فجر کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو باب تو فجر کی اذان کے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ ہی یعنی 2 رکعتوں کا بیان مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب فجر طلوع ہو جاتی، اس وقت اذان دی جاتی تھی۔ حدیث 595 ہے، اس باب کی آخری حدیث ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلال ینادی بلیل، بلال جو ہیں وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، کھاؤ اور پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے یا رمضان ہے تو ابن ام مکتوم کی اذان کے بعد کھانا پینا بند کریں۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ 2 اذانیں صرف رمضان میں ہوتی تھیں، ایک اذان سحری کے لیے، ایک طلوع فجر کے بعد۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ ہی 2 اذانیں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہی اذانیں دی جاتی تھیں۔ بہرحال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی بیان کی گئی ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلدی اذان دے دیتے تھے جب اندھیرا ہوتا تھا، تو وہ اذان فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی، جبکہ ابن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ طلوع فجر کے وقت دیتے تھے۔ اور سحری میں تاخیر چونکہ پسندیدہ ہے کہ سحری اس وقت کی جائے جب فجر طلوع ہو جائے، اس وقت چھوڑی جائے، کھانا پینا اس وقت چھوڑا جائے۔ تو ابن ام مکتوم کی اذان بالکل فجر کے وقت ہوتی تھی جس وقت کھانا پینا بند کرنے کا حکم تھا، تو فجر کی اذان گویا جب فجر طلوع ہو جائے اور روشنی شروع ہو جائے، یعنی اس کا ظاہر علماء کو وقت پتہ ہے، اور آج کل تو گھڑیاں اور یہ ٹائم طے کر دیا گیا، اس وقت اذان دی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں فجر کی اذان میں کوتاہی کی جاتی ہے، یعنی وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام حضرت بلال کی اذان پہ ہی سمجھتے تھے کہ فجر ہو گئی۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے کسی مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے وہ اٹھ کے فجر کی اذان دینا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس اگر خود کیلنڈر نہیں ہیں جن کے اندر اوقات لکھے ہیں تو وہ سخت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا صحیح فجر کا وقت کیا ہے۔ تو مؤذن کو اذان درست وقت پہ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں آدھ گھنٹے بعد تک بھی فجر کی اذان دی جا رہی ہوتی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس وقت تک سحری کھاتے رہتے ہیں جب تک اذانیں ہو رہی ہیں، اور اذان آدھ گھنٹے بعد تک بھی ہو رہی ہے، تو گویا ان کا روزہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اچھا رمضان میں تو پھر بھی اذانیں وقت پہ دی جاتی ہیں کیونکہ سب جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ ہمارے ہاں فجر کی اذان بہت کم مساجد میں ٹھیک وقت پہ دی جاتی ہے، زیادہ تر مساجد میں اذان دیر سے دی جاتی ہے۔ تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلنڈر ہوں اور ہمیں خود معلوم ہو کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور مؤذنوں کو خاص طور پہ بر وقت جاگنا چاہیے اور بر وقت اذان دینی چاہیے، اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں نہیں ڈالنا چاہیے اور تذبذب میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔